دھرتی وائس کے دوستو السلام علیکم سامعین، آج سے لگ بھگ 61 برس قبل صدر ایوب خان کے دور میں جولائی کے مہینے میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت سنائی جانے والی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا تھا۔ سزائے موت پانے والے 7 افراد میں سے ایک نوجوان شخص کی میت جب اس کے بوڑھے والد کے پاس آخری دیدار کے لیے جیل میں ان کے پاس لائی گئی تو باپ نے بیٹی کی ڈھلکی ہوئی مونچھوں کو اپنی انگلیوں سے تاؤ دے کر اوپر کر دیا تھا۔ پھانسی چڑھائے جانے والے نوجوان کے یہ بوڑھے والد بھی جیل میں بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد سابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں ایک ہی خاندان میں 7 افراد کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ان میں سے 4 افراد کو حیدرآباد جیل جبکہ 3 کو سکھر جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ مجموعی طور پر 8 افراد کو ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور غداری کی سزا ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان میں سے ایک شخص بوڑھا والد کی عمر سزا سنائے جانے کے وقت 85 سال سے زائد تھی، اس لیے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور یہی بوڑھا شخص ان کا لیڈر بھی تھا۔ ناظرین، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دانشور اور ادیب پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مرری کا کہنا تھا کہ پھانسی چڑھائے جانے والے وہ لوگ تھے جن کو مذاکرات کے لیے پہاڑوں سے اتارا گیا اور بعد ازاں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مرری کے مطابق اس بزرگ لیڈر نے پھانسی پانے والے افراد کی لاشوں کو جیل کے مرکزی دروازے سے حوالے کرتے وقت کہا تھا، لوگوں کو بتا دیں وہ ان کی موت پر ماتم نہ کریں بلکہ ایسی خوشی کا اظہار کریں جیسے ان کی شادی ہوئی ہو۔ پھانسی پانے والے یہ تمام افراد ایک ایسے شخص کی قیادت میں جد و جہد کر رہے تھے جو انتہائی ضعیف تھے۔ سامعین، پھانسی پانے والے افراد کون تھے اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ پہلے ایک نظر مسلح کارروائیوں کی قیادت کرنے والے اس ضعیف بلوچ رہنما کی حالت سے زندگی پر ڈالتے ہیں۔ سامعین، ان کا نام نواب نوروز خان زرکرزائی تھا، جنہیں بلوچ عوام احترام کے باعث بابو نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سن 1875 میں ضلع خردار کی تحصیل زہری میں سردار پسند خان زرکرزائی کے ہاں پیدا ہوئے۔ زرکرزائی قبیلے کی ایک معروف اور زرکرزائی بلوچستان کے ایک معروف اور بڑے قبیلے زہری کی شاخ ہے۔ نواب نوروز کی زندگی کا بیشتر حصہ بغاوت کی تحریکوں میں گزرا۔ وہ سن 1914 سے 1932 کے دوران مختلف مقامات اور اوقات میں انگریزوں کے خلاف تحریکوں کی رہنمائی کرتے رہے، جن کے دوران انہیں متعدد بار افغانستان کی سرحد عبور کرنی پڑی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 برس تک پونا، کوئٹہ، مچھ، حیدرآباد، کولو، سکھر میں قید کاٹی۔ کتاب نواب نوروز اور ان کے ساتھی کے مطابق سکھر جیل میں ان کی ملا مہر نامی ایک سندھی کے ساتھ دوستی ہو گئی جو کہ جیل میں دھوبی تھے۔ اس کے علاوہ 2 مزید قیدیوں سے بھی ان کی دوستی ہوئی۔ ملا مہر نامی شخص نواب نوروز خان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوئے۔ 3 سال جیل میں رہنے کے بعد جب نواب نوروز اکتا گئے تو انہوں نے ملا مار سے کہا کہ وہ جیل سے فرار ہونے میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے چند گز مضبوط کپڑے کی درخواست کی۔ ملا مہر نے انتہائی احتیاط سے ان کو 30 گز کپڑا لا کر دیا، جس کے ٹکڑے کر کے نواب نے ان سے رسی اور تھیلے تیار کیے۔ ان تھیلوں کو مٹی سے بھر دیا اور رسیوں سے مضبوط باندھ کر جیل کی اندرونی دیوار کے قریب پھینک دیا۔ نواب کے اس منصوبے کا صرف نواب، ملا مہر اور 2 قیدیوں کو علم تھا۔ دھوبی کا کمرہ جیل کی اندرونی دیوار کے قریب تھا، جس پر چڑھ کر رسی کے ذریعے مٹی سے بھرے تھیلے دیوار سے باہر پھینک دیے اور نواب نوروز نے اپنے 2 ساتھیوں سمیت فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے دوران جیل کے ایک گارڈ نے ان کو دیکھ لیا اور فائر کھول دیا، لیکن نواب اور اس کا ایک ساتھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوئے جبکہ ایک ساتھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جیل کے قریب گھنے جنگل تھے جن سے وہ رات کی تاریکی میں نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ وہاں سے جیکب آباد پہنچ گئے اور بعد میں اونٹوں پر سفر کر کے اپنے آبائی ضلع خوزدار کے علاقے مولا پہنچ گئے اور اپنی تحریک کے پھر لیڈر بن گئے۔ سامعین، تاریخ گواہ ہے کہ سرداروں، وڈیروں، بادشاہوں کو مار دیا گیا۔ حکومت وقت نے نواب کو گرفتار کرنے کے لیے نئے طریقے اپنانے شروع کر دیے اور کئی مراد کی پیشکش کی گئی۔ جب مراد کی پیشکش کے باوجود نواب نوروز خان بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ایک جرگہ نواب نوروز کے پاس بھیج دیا گیا
اور اسے جرگی کی گود میں قرآن پاک کو بطور ضامن رکھ کر بھیجا گیا اور وہ اس کی ضمانت پر پہاڑوں سے اتر آئے۔ کتاب کے مطابق جب مسلح کارروائیاں کرنے والے نیچے آئے تو انہوں نے قرآن کریم کو بوسہ دیا اور کہا کہ ہم اس کا صدقہ اتاریں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سرکاری وفد ان کو مسلسل قرآن کا واسطہ دے کر یقین دلاتا رہا کہ حکومت اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری نے کہا کہ نواب نوروز اور بلوچوں نے کہا کہ جب قرآن کو ضامن بنا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ضمانت ہوگی، اس لیے جب وہ نیچے اترے تو پھر حکومت اپنے وعدوں سے پھر گئی اور ان کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق گرفتاری کے بعد انہیں ان اذیت خانوں میں منتقل کیا گیا جو جاپانیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے انگریز نے بنائے تھے۔ نواب نوروز کے وکیل اے کے بیروہی جب نواب کی رہائی کے لیے بے بس ہوئے تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ نواب کے ورثاء خواتین کی جانب سے رہائی کی اپیل دائر کی جائے۔ انہوں نے نواب اور ساتھیوں سے مشورہ کیے بغیر مارشاء اللہ حکام کے نام رحم کی اپیل دائر کر دی، لیکن جب نواب کو علم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، ہم اپنی خواتین کے ذریعے ہرگز رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ سامعین، ملٹری کورٹ سے انہیں بڑی عمر کی وجہ سے عمر قید جبکہ بیٹے سمیت 7 دیگر ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور تمام قیدیوں کو سکھر اور حیدرآباد جیل منتقل کیا گیا۔ اپنے بیٹے سمیت 7 افراد کے پھانسی کے 5 سال بعد نواب نوروز 25 دسمبر 1965 کو حیدرآباد جیل میں ہی وفات